انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا ایسا شیطان جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، جب اس کی ملاقات حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے حضور اکرم کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہ دنیا بھی ایک حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گناہ گار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافرہ اور گمراہ رہیں، جبکہ وہی تاریخ میں کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پٹ پوتے حامہ کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور خود پر غرور کیا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ پروردگار سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی ایک وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پوری زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندانوں کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے بڑے یعنی ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوتا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ فرماتے ہیں، ہم تہمہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈال سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں حمیم کا بیٹا ہوں جو عقیس کا بیٹا ہے، اور عقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے جواب میں کہا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے درست فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا
کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بد سلوکی کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے پر تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے قرآن پاک سکھا دیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن پاک کی تعلیمات دی اور اس کو کچھ صورتیں سکھائیں، جس میں سورہ واقعہ، سورہ ناز، سورہ شمس اور دیگر صورتیں بھی شامل تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی حامہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس محلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گناہ گار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔